جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلکہ اس وقت جو سلسلہ ہے وہ میں نے آپ سے سحر کی نشریات میں کہا تھا کہ تیار رہیے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، یہیں بیٹھ جاتا ہوں میں، جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو راستہ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ تو اب وہیں تک چلتے ہیں جہاں پر بڑھیا کا واقعہ تھا۔ بڑھیا، ایک رسول کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی، تو رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مہمانداری کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ تم آنا۔ تو آپ نے پھر اس کو کہا بھئی کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گھوڑا چاہیے، بکریاں چاہیے، دودھ، یہ واقعہ تھا۔ تو اس پر رسول نے کہا تھا کہ تو سچی تو وہ بوڑھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس نے حضرت موسیٰ سے وہ مانگا کہ جو اس کو مانگنا چاہیے تھا۔ تو خیر، میں یہاں تک آپ کو لے کر پہنچا تھا سحری میں کہ بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ راستہ نہیں مل رہا تھا باہر جانے کا، گم ہو گئے تھے۔ راستہ اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ وصیت تھی حضرت یوسف کی کہ ان کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ تو وہ قبر کھولنی تھی، اور قبر کھول کر حضرت یوسف کو نکالنا تھا۔ حضرت یوسف کو نکال کر ان کو ساتھ لے جانا تھا شام میں لے جا کر انہیں یروشلم میں دفن کرنا تھا۔ تو یہ ابھی تک نہیں ہو پایا تھا، اور جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو کسی بڑھیا کو پتہ تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے، تو آپ اس بڑھیا کے پاس گئے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تو مذاکرات کروں گی، میں تو شرط رکھوں گی، اس کے بعد ہی میں تمہاری بات مانوں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھئی کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تمہارا پڑوس چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، جلالی نبی تھے۔ انہوں نے کہا یہ کمٹمنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور ناگواری ان پر ظاہر ہوئی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، ایک تو حضرت یوسف کی خبر نہیں بتا رہی، اوپر سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا پڑوس چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کمٹمنٹ کر لیں، آپ کمٹمنٹ کر لیں۔ وہ اس لیے کر لیں کیونکہ بات تو یہ کہ ساتھ دینے والا تو اللہ ہے، تو آپ کمٹمنٹ کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کمٹمنٹ کر لی، اور کمٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو کہا تھا کہ تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی، تجھے اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہی تھا تو جنت میں مجھ سے میرا پڑوس مانگ لیتا۔ تو نے مانگی بھی تو دنیا کی چیز مانگی۔ اس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، صحابی کا نام تھا حضرت ربیعہ بن اسلمی۔ کیا تھا؟ حضرت ربیعہ بن اسلمی۔ حضرت ربیعہ بن اسلمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ وضو کرایا کرتے تھے، وضو کراتے تھے۔ ایک دن سمندر رحمت میں جوش آیا۔ کس میں آیا؟ سمندر رحمت میں جوش آیا، اور فرمایا، بہت پیارا جملہ ہے، فرمایا کہ اصل ربیعہ، اصل مطلب سوال کر ربیعہ، تو مانگ کیا مانگتا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، مانگو کیا مانگتے ہو، ادھر بھی کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو ربیعہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ربیعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوس مل سکتا ہے، جنت میں آپ کا پڑوس مل سکتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد یہ ہوا، اور انہوں نے یہ چونکہ بات سنی ہوئی تھی، تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کچھ بھی مانگ لے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد مجھے کچھ اور نہیں چاہیے جب آپ کا پڑوس مل گیا۔ تو آپ نے ایک اور بات کی تھی، بتا دو، جا تجھے میں نے پڑوس دیا،
لیکن کثرت سجود اور روزوں سے میری مدد کرنا، کثرت سجود اور روزوں سے میری مدد کرنا، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ مصطفیٰ کا پڑوسی بے نمازی ہو، اسے نمازیں پڑھتے رہنا۔ اچھا، اور میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی، یہ بھی آپ نے فرما دیا۔ اب آ جاتے الٹیمیٹلی اسی پروسیس کی طرف کہ جہاں پر جنت میں پڑوس مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کمٹمنٹ کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں، اور بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری، یعنی بخاری شریف میں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، شاید مجھے لگتا ہے مسلم میں ہے، مسلم میں حدیث میں ہے، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ سب آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، قیامت کب آئے گی؟ اب ذرا مزے لے لے کے قصہ سناؤں نا، میں ابھی کیوں بتاؤں میں کیا ہوا تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو اب میں اپنے نبی کی حدیثوں سے مدد لوں نا، تاکہ آپ لوگ بھی حدیثیں بھی سیکھیں، پتہ بھی چلے۔ بھائی رمضان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدیثیں سکھانا، حدیثوں کی باتیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن یہ فضولیں ہو رہی ہیں، آؤ جا کر دیکھو گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو حدیثوں کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل اس پوری فضا میں، اس پورے سیٹ پر اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم گونجا گیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے فرشتے یہاں پر آ جاتے ہوں گے سننے کے لیے۔ تو نے کہا کہ قیامت کے دن، اچھا قیامت کب آئے گی؟ اچھا یہ بتا قیامت کے دن کی تو نے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ بھئی یہ تو وہ ہو گئے نا کہ میں عدیل بھائی سے پوچھوں کہ یا عدیل بھائی یہ میرا سیگمنٹ کب آئے گا پروگرام کا، تو مجھ سے کہیں سیگمنٹ تو آ جائے گا، اس سیگمنٹ کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ تو نے کہا بھئی آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا بھئی قیامت تو آ جائے گی، تو تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بس یہ کرتا ہوں کہ میں تو بس مطلب کہ موٹے موٹے دین پر چلتا ہوں، اب موٹی موٹی باتیں یاد رکھتا ہوں، فرائض پورے کرتا ہوں، کوئی ایکسٹرا نفل نہیں پڑھتا، کوئی ایکسٹرا نفل نہیں پڑھتا، کوئی ایکسٹرا عبادتیں نہیں کرتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ ہاں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں اللہ سے تو کرتے ہی کرتا ہوں پیار، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب آپ سب لوگوں کی خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا ادھر وہ قریب آیا تو کہا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے، جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھو تم لوگ مجھے سب مروا دو گے وہاں پہ روز حشر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادتیں کرنا چھوڑ دو، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹا تھا حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ابو ہریرہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں، ورنہ لوگ عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ اچھا وہ ٹیسٹ کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کو، اور وہ تو خوش ہو گئے، خوشی کس کے پاس چلے گئے بتایا؟ کس کے پاس چلے گئے؟ حضرت عمر کے پاس۔ بڑی مزیدار بات، حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر کے پاس جائے گا آپ کو پتہ ہے عمر آج میں آپ کو خاص بات بتانا، جذباتی تھے نا، محبت کرتے تھے، جیسے مجھے کوئی بات جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجھے پتہ چلے عادل بھائی کہ آج 5 موٹر سائیکل آئی ہوئی ہیں، میں فوراً بتا دوں ارے آج 5 موٹر سائیکل آئی ہوئی ہیں، اور بھائی نہیں بتانی تھی یار، یہ آپ کو چھپا کے رکھنی تھی۔ اب میں نے جا کر میں نے کہا بھائی یہ میں چلا گیا، اور جا کر میں نے کہا عمر آپ کو پتہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنا درہ اٹھایا، درہ اٹھایا، کس نے کہا ہے؟ یہ ہاتھ پہ درہ کس نے کہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے حضرت عمر سے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا نہیں چلو ساتھ پکڑو، ساتھ لے کر چلے۔ سیدنا فاروق اعظم رسول کی بات میں بہت محتاط ہوتے تھے، لے کے گئے یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو ہریرہ سے کچھ کہا ہے؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو مسکرا کے دیکھا، نہیں رہی نا تیرے پیٹ میں بات، اور بتا بھی دیا عمر کو، بتا بھی دیا تو نے عمر کو۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے، لیکن اس کو یہ بھی کہا تھا کہ مت بتائے کسی کو تاکہ لوگ عمل سے غافل نہ ہو۔ اگر لوگ صرف کلمہ پڑھ لیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، عمل سے غافل ہو جائیں گے۔
تو یا رسول اللہ، اچھا اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ ہی نے فرمایا. تو آپ نے کہا اچھا جاؤ ابو ہریرہ چلے جاؤ، لیکن دیکھو کسی کو بتانا مت. تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ انس بن مالک جو تھے وہ کہتے تھے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے اسی فرمان نے، مطلب کوئی بھی فرمان تھا رسول اللہ کا، جتنے بھی فرمان تھے، اسی فرمان نے ہمیں اتنی خوشی دی کہ کسی فرمان نے ہمیں خوشی نہیں دی. اسی فرمان نے ہمیں خوشی دی کہ کسی فرمان نے ہمیں خوشی نہیں دی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ کے کسی فرمان سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے، مطلب یہ اتنا اچھا فرمان تھا. اور یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ بخاری مسلم میں کہ اے اللہ میں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت ابوبکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. گو میرے اعمال ابوبکر اور عمر والے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین آمین آمین. اور یہ حضرت انس بن مالک کی دعا تھی. ہم بھی دعا کرتے ہیں، گو کہ ہمارے اعمال بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار سے، مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. یہ میں دعا کرتا ہوں اس وقت، آپ سب لوگ بھی آمین کریں، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوس نصیب فرمائے. اب آ جاتے ہیں بڑھیا کی طرف تھوڑا. تو بڑھیا نے کہا میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں، دیکھو کتنا لمبا لگے گا ہمیں تاکہ آپ کو تھوڑا. تو بڑھیا نے کہا میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں، آپ مطلب یہ کہ پتہ بتانے کے لیے ذرا میری بات تو آپ نے مان لی ہے. اب وہ بڑھیا ان کو ایک تالاب کے پاس لے گئی. کہاں لے کے گئی؟ تالاب کے پاس لے کے آئی، تالاب کے اوپر لے آئی. اب حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وہ تالاب بالکل سبز ہو چکا تھا. تالاب بالکل سبز ہو چکا، کائی والا نہیں، کائی نہیں تھی، سب سے اس پہ پتے اگے ہوئے تھے، اس پر ہریالی تھی، زندگی کیا تھی؟ زندگی. پانی ویسی زندگی ہوتا ہے. تو تالاب بالکل سبز ہو چکا تھا، یعنی بہت پرانا تھا، کوئی عرصہ ہوا ہوگا کسی نے استعمال کیا ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کل جس طرح کوئی کیچڑ والا، جیسے آپ کو کوئی جوہڑ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کیچڑ والا جوہڑ نہیں تھا، یہ ایک تالاب تھا، خوبصورت سا تالاب. اس نے کہا اس تالاب کا پانی باہر نکلوائیے. بوڑھیا کہہ رہی ہے، حضرت موسیٰ اس کو حیرت سے دیکھ رہے، تو کہہ رہی ہے اے تالاب کا پانی باہر نکلوایا. اب تالاب کا پانی باہر نکلوایا، اب کہا اب اس تالاب کو خشک کرے، اس تالاب کو خشک کرے. تالاب خشک کیا گیا تو اس کے بیسمنٹ کے اندر، تالاب کے بیسمنٹ کے اندر ایک جگہ بتائی کہ یہاں پر آپ کھودیں. کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. آپ یہاں پر کھودیں، یہاں پر ان کی قبر ہے. وہ قبر کھودی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بالکل واضح ہو گیا. جیسے ہی آپ کا جسد انور نکلا، ایک طرف ایک بڑی تیز روشنی گئی اور اس روشنی سے ایک دم کوئی راستہ نظر آیا کہ یہاں سے نکلنا ہے. یہ بڑی دیومالائی سی داستان ہے، یہاں سے نکلنا ہے. تو پھر وہ اپنے سفر پر چل پڑے. تو یہ تو حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور کو منتقل کرنے کی بات ہے. لیکن اس حدیث میں ایک اشکال ہے اور میں کلیئر کروں گا، جو میں نے آپ سے کل رات کو کہا تھا میں کلیئر کروں. وہ یہ کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس آیات لکھی ہوں گی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وستخر جو ازما یوسف یعنی یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو. کیا کہا؟ یوسف کی ہڈیوں کو نکالو. یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو. اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک معاذ اللہ سلامت نہیں تھا تو وہ تو ہڈیاں منتقل کی گئی ہیں. اب شام کو بتاؤں گا ہڈیاں منتقل تھیں یا جسم منتقل کیا گیا تھا. شام تک رکنا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہاں